مشرکین کے بے پناہ ظلم و زیادتی کے باوجود رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دعوت حق پھیلائی اور ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معزز ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئکن کو پریس کر دیں۔ نبوت کے تقریباً 4 سال بعد تک مشرکین نے دعوت حق کو روکنے کے لیے کئی چھوٹے بڑے اقدامات کیے۔ نبوت کے تقریباً 4 سال بعد جب دعوت حق زور پکڑنے لگی تو مشرکین خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے ظلم و زیادتیوں کو بڑھانے کا فیصلہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف قبائل کے 25 سرداروں کی ایک کمیٹی بنائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی لہب بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح دعوت حق کو روکا جائے اور دعوت حق پھیلانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اس کے بعد مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام پر ظلم و زیادتیاں بڑھا دی، لیکن نہ ہی صحابہ کرام علیہ السلام نے ہار مانی اور نہ ہی محبوب خدا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پھیلاتے گئے اور اسلام جوک در جوک پھیلتا گیا۔ وہاں ہی مشرکین نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پاگل لڑکوں کا جھنڈ لگا دیا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل نے مشرکین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا باقی مشرکین کے ساتھ مل کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے اور توبہ نعوذ باللہ کبھی کسی اور لقب سے نوازتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابی لہب کے 2 بیٹوں کے گھر تھیں۔ ابی لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا کہ دعوت حق کو چھوڑ دو اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پھیلانا حق سمجھا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، کیونکہ دنیا نے انہی کے نور سے منور ہونا تھا۔ تو ابی لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، سرداران مشرکین نے اپنے لوگوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بے شمار امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی کے حوالے کی اور کہا کہ یہ تمام امانتیں ان کے صحیح مالکان کو پہنچا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت علی شیر خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ جب سرداران مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بستر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تو حضرت علی شیر خدا موجود ہیں، تو وہاں انہوں نے حضرت علی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دی۔ سرداران مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت رکھ دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 40 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں چھپ گئے۔ تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈھونڈا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حفظ و امان میں رہے۔ تو وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ختیجہ نے اس غار میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد صاحب کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کو کھانا پہنچانا اتنا ہی مشکل تھا جیسے کہ آگ کے دریا کو عبور کر کے دوسری طرف جانا ہو، کیونکہ مشرکین پاگل کتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے۔ تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا بھی ضروری تھا اور مشرکین کی نظروں سے بچنا بھی ضروری تھا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بخوبی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد دعوت حق کو مزید تیز کر دیا اور آہستہ 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 اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد دعوت حق نے مزید تیزی پکڑ لی اور پھر اسلام اس قدر پھیلا کہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ جب اسلام پوری دنیا پر چھا گیا تو وہیں اسلامی قوانین بھی بنائے گئے جنہوں نے نہ صرف تب دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا بلکہ اب بھی کئی غیر مسلم کنٹریز میں بھی اسلامی قوانین کا نافذ موجود ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک خدا حافظ، اللہ نگہبان۔